بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں آپ کو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، ان کا واقعہ آپ کی سماعت پر نظر کروں گا۔ ایک دفعہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ دریا کے کنارے جا نکلے تو آپ کے شاگرد بھی ساتھ تھے۔ وہاں آپ کو بیلول ملے۔ بیلول ایک مجذوب تھے۔ کمالین ان سے بات کریں۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ چلو ان سے بات کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا تو یہ تو دیوانہ شخص ہے اور آپ اس سے کیا ملیں گے؟ آپ اتنے بڑے لکھے پڑھے عالم، اتنے بڑے فقیہ ہیں اور آپ ایک دیوانے شخص سے ملیں گے؟ دنیا اس کو دیوانہ کہتی ہے، بیلول دیوانہ۔ تو خیر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی باتوں پر غور نہ کیا اور جا کر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر ملے۔ آپ نے جا کر سلام کیا اور کہا کہ آپ کون ہیں؟ اور بیلول نے کہ آپ کون ہیں؟ بیلول کو سلام کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں جنید بغدادی ہوں۔ اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں پڑھنے پڑھانے کی ذمہ داریوں میں لگا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کھانے کے آداب جانتے ہو؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا جی ہاں جانتا ہوں۔ ہاتھ دھوئے جائیں، بسم اللہ شریف پڑھی جائے، چھوٹا لقمہ لیا جائے اور چبا کر کھایا جائے اور اس کے بعد الحمدللہ کہا جائے۔ بیلول کہنے لگے میں تو آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتا تھا، آپ کو کھانے کے آداب بھی نہیں جانتے۔ اور اپنا کپڑا اٹھایا، بیلول بابا نے اپنا کپڑا اٹھایا اور جھاڑا اور ایک جانب نکل گئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے کہا کہ ہم نے کہا تھا اس شخص کے پیچھے جانے کا کیا فائدہ ہے، یہ تو دیوانہ شخص ہے۔ تو آپ نے کہا نہیں، میں ان کے پیچھے چلتا ہوں۔ تو آپ ان کے پیچھے بھاگے تو پھر بیلول نے پلٹ کر دیکھا اور کہا کون ہو؟ تو آپ نے کہا جنید ہوں، آپ کو ملنے آیا ہوں۔ تو آپ نے بیلول بابا نے پھر ایک سوال کیا، ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ تو خیر جب بیلول بابا نے تیسری بار بیلول بابا نے اپنا دامن جھاڑ کر گزرے تو پھر آپ آگے بڑھے۔ تو پھر بیلول نے پوچھا کون ہو؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ میں ایک عام سا آدمی ہوں، آپ کے پاس سیکھنے آیا ہوں۔ تو کہا کہ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کھانے کے آداب کیا ہیں، تو تم نے یہ بتایا تھا۔ تو کہا جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے کہا کہ جی ہاں میں نے یہ پڑھایا ہے اور پڑھا ہے، یہی بتایا ہے جی۔ تو بیلول نے کہا کھانے کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ لقمہ حلال کا ہو، باقی لقمے چھوٹے چھوٹے توڑ کر کھانے یا پانی پہلے یا بعد میں پئیں، یہ باتیں بعد کی ہیں۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ لقمہ طیب ہو، وہ لقمہ پاکیزہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارے رب نے اس ویڈیو سے پتہ چلا ہمارے رب نے ہمیں پاکیزہ رزق کھانے کی تلقین کی ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کر کے آیا اور کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا اللہ جل شان کو پکارتا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور لباس پھٹا ہوا ہے، کپڑوں کی بری حالت ہے، بڑا گندا سا ہی حالت میں اللہ کے گھر کے سامنے کھڑا ہے اور دعا مانگ رہا ہے، لمبے لمبے ہاتھ کر کے دعا مانگ رہا ہے، یا رب یا رب یا رب، اے میرے اللہ، اے میرے مالک کہ
آگے میرے ویور عربی کے لفظ ہیں، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، آپ کو میں ترجمہ بتاتا ہوں۔ اس کا ترجمہ ہے اس نے جو کھایا وہ حرام کا ہے، اور جو پیا وہ حرام کا ہے، اور جو لباس اس نے پہنا ہے وہ حرام کا ہے، اور جو اس نے غذا کھائی وہ حرام کی کمائی سے غذا اس نے کھائی، تو اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ اس پہ غور کرنے کہ اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ وہ کعبۃ اللہ کے پردے کو تھام کے کھڑا ہے، پھر بھی اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ بلکہ علماء نے لکھا ہے جو شخص آرام کمائی کھاتا ہے تو اس کی اپنی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور نیک لوگوں کی دعاؤں سے اس کا حصہ نکال دیا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اللہ کے بندے اولیاء کمالین دعا مانگتے ہیں، پوری امت کے لیے، پوری قوم کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، پھر بھی اس شخص کا حصہ نکال دیا جاتا ہے جس کا رزق پاکیزہ نہیں۔ اس لیے رزق کی پاکیزگی بہت اہم ہے میرے ویور، اس لیے رزق کی پاکیزگی بہت اہم ہے۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تمہارا رزق پاک ہوگا تمہارے سینے میں معرفت کا نور پیدا ہوگا۔ اگر تمہارا رزق پاک ہوگا تمہارے سینے میں معرفت کا نور پیدا ہوگا، اور اگر تمہارے سینے میں بغض، حسد، کینہ، نفرت پیدا ہوئے ہیں تو پھر غور کرو کہ تمہارے رزق میں کوئی مسئلہ ہے۔ جو تم کھاتے ہو اس کے نتیجے میں حسرت، کینہ پیدا ہو رہا ہے، سستی اور کائلی اور عبادت سے دوری پیدا ہو رہی ہے، اور جو رزق حلال ہے وہ عبادت کے لیے ترغیب پیدا کرتا ہے، اور وہ تمہیں جو رزق حلال ہے وہ تمہیں سچائی کی طرف، زندگی گزارنے کی طرف راغب کرتا ہے۔ جو عام ترین ہے وہ رزق کی پاکیزگی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں رزق حلال کھانے کی معنی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی اس کو لائک شیئر کر کے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کا طلبگار نالی وحید راجہ اسی ویڈیو کے ساتھ اپنے میزبان نالی وحید راجہ کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔